بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ کی ذات صمد ہے، اس کے علاوہ کوئی صمد نہیں۔ وہ ذات بے نیاز ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے، وہ سب چیزیں اللہ ہی کی محتاج ہیں۔ اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ہی کی ذات صمد کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صمد نہیں۔ یہ لفظ اللہ الصمد، یہ اس ذات کو کہتے ہیں جو ساری چیزوں اس ایک کی محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہی کے پاس سپر پاور ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس پاور نہیں۔ آپ دنیا میں کسی چیز کا ڈر خوف اپنے دل میں نہ رکھیں، اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ڈر اپنے دل میں نہ رکھیں، کیونکہ اللہ ہی کی ذات صمد ہے۔ اس نقطے کو یوں سمجھ لیں، مشہور بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بچے سے وصیت میں ایک بات کہی، یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے ہیں؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ بالفرض اگر قرآن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے بعد اگر نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ کوئی مؤثر حقیقی ہے، سوائے اللہ کے کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر کو جھکاتے ہیں؟ در در پر کیوں جبینیں اپنی جھکاتے ہیں؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ایک اللہ سے مانگیں، ایک اللہ کے سامنے جبین جو ہے اپنی جبین رکھیں۔ لا فاعل فی الحقیقہ ولا مؤثر الا اللہ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، یہ اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے اذن سے ہے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اس اللہ کی یہ چیز محتاج ہے۔ دیکھیں، یہی یقین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے کہ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے ایک گرد و غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجئے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا تھا۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ قرآن مجید میں تو یہ باتیں وہاں پہ تفصیل سے نہیں لکھیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جگڑنے لگے، حضرت موسیٰ کے ساتھ دستے گریبان ہو گئے، موسیٰ ہمیں یہاں مروا دیا، یہاں ہلاک کروا ڈالا، ہم وہیں بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کو تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ وہ لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا اللہ لمزرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہو تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل ہوں اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو
کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان اسباب پر ہے، میرا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایمان کہہ دینا آسان ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان خود کانپتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ذات ہے اللہ الصمد۔ اب آپ کو اس بات کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ ساری چیزیں اللہ ہی کی محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہر شے اللہ کی محتاج ہے۔ یہ ہوا کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی۔ بارشیں کس کی محتاج ہیں؟ اللہ کی۔ سمندر کس کا محتاج ہے؟ اللہ کی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا۔ یہ ہے اللہ الصمد کا مفہوم۔ اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں، ساری کائنات اسی ایک کی محتاج ہیں۔ تو پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اب آتے ہیں اس کے وظیفے کی جانب۔ تو ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کا ہر ایک دن، ہر ایک لمحہ بہت برکت والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اگر کسی بہن کی شادی کو سالوں کا عرصہ بیت چکا ہے، جولی میں اولاد نہیں ہے، اولاد دینے والی کون سی ذات ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایک مٹھی چاول لیں، اللہ الصمد آپ پڑھتے رہیں، آپ پورے ماہ میں جس وقت مرضی ہے پڑھیں، 1000 مرتبہ باوضو اللہ الصمد آپ پڑھ لیں، چاہے 500 مرتبہ کر کے ایک دن میں پڑھ لیں، یا ایک ہی دن میں آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ جیسے ہی پڑھ لیں، ایک مٹھی دانے میں آپ کے جتنے بھی دانے آئیں ان پر دم کر کے چھت پہ جا کے پرندوں کو ڈال دیں، پرندوں کو کھلائیں۔ اس صدقے، یہ بہترین صدقہ ہے، اس کے بدلے اللہ پاک آپ کی جولی کو بھر دے گا۔ اگر کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے تو وہ یہ عمل کرے، اللہ جلد مقدمے سے نکال دے گا۔ اگر کسی کے رشتے کاروبار میں رکاوٹ ہے تو پھر چاول یا گندم مٹھی بھر دانے لیں، اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ جلد اللہ رشتوں کی رکاوٹیں کھول دے گا اور کاروبار میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی بہن بھائی کے مالی حالات خراب ہیں اور روزی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں تو اللہ کی ذات پر مکمل یقین کریں، اس طرح جس طرح انبیاء اکرام کرتے تھے۔ بند راستے میں اللہ ہی کی ذات پر یقین ہو تو وہ راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 1000 مرتبہ پڑھ کر ایک مٹھی چاول یا گندم کے دانوں پر پھونک مار دیں، پھر اس کو پرندوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بند راستوں کو کھول دے گا۔ میرے پاس 1 2 نہیں، ہزاروں کارگزاریاں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک ٹیچر آپ بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو بات لمبی سننا پسند نہیں، ورنہ اس عمل اللہ الصمد کی کارگزاریاں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو شاید پوری 300 صفحات کی کتاب میں سے لکھ سکتا ہوں۔ اتنے اللہ الصمد پڑھنے کی فضیلت اور اتنے زیادہ فوائد۔ تو پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، پھر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اب کیا بنے گا، کیا نہیں بنے گا، یہ سوچنا چھوڑ دیں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں، گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، اس کی جانب رجوع کریں، اللہ الصمد اس کے پڑھنے کی ترتیب بنا لیں، پھر آپ دیکھیں اللہ پاک آپ کے بند راستوں کو کیسے کھول دیتا ہے۔ انسان کو یقین نہیں آتا کہ میرا یہ راستہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا، لیکن اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، وہ مشکل کشا ہے،
وہ حاجت روا ہے، ساری کائنات اسی ایک اللہ کے تابع ہے، ساری کائنات اسی ایک اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ آپ کے بند راستوں کو کھول کر آپ کو دکھا دے گا کہ ساری طاقت میرے کنٹرول میں ہے، ساری چیز میری محتاج ہے، میں کسی کا محتاج نہیں۔ تو اسی وقت اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں آپ کے بند راستے کیسے وہ کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ الصمد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔